فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ یہ مضمون نمبر 11 سے چل رہا ہے، آیت نمبر 11 سے فرمایا کہ آیت نمبر 11 میں فرمایا تھا کہ جو جھٹلانے والے خوشحال لوگ ہیں، اول النعمہ، جو نعمتوں میں گھرے ہوئے ہیں اور اسی وجہ سے وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، ان کو اور مجھے چھوڑ دیجیے، مطلب یہ ہے کہ میرے حوالے کر دیجیے، میں نہیں مٹلوں گا ان سے۔ فرمایا تھا اس کے بعد کہ ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور جہنم کی آگ ہے اور ایسا کھانا ہے کہ جو گلے میں پھنسے اور دردناک عذاب ہے ان کے واسطے۔ یہاں سے فرماتے ہیں کہ یہ کس دن ہوگا؟ یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جھٹلانے والوں کو یہ سزائیں دیں گے، کس دن؟ فرمایا جس دن کی زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے۔ ترجف، رجفہ کہتے ہیں ارتھ کویک کو، جھٹکا آ جائے زمین میں، تو جس دن زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے اور پہاڑ بکھری ہوئی راکھ بن جائیں گے۔ پہاڑ ایک سالڈ چیز ہے، اردو میں محاورہ کہتے ہیں، محاورے کے طور پر کہتے ہیں کہ بھائی پہاڑ ہل جائے مگر یہ نہ ہلے۔ مطلب کیا ہوا کہ پہاڑ کی سختی مسلم ہے، تو ایسی سخت اور جمی ہوئی چیز قیامت کی ہولناکیوں کی تاب نہ لا سکے گی۔ یہاں اس کو بکھری ہوئی راکھ کہا گیا کہ جس کے لیے کہیں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، یہاں سے وہاں تک پھیلی پڑی ہوئی ہے، ہوائیں اس کو اڑائے پھر رہی ہیں۔ اور سورہ القاریہ میں فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، تو العہن المنفوش کہتے ہیں وہ روئی، کاٹن، جس کو دھنیا دھننے
جمی ہوئی نہیں ہے، بالکل ہلکی ہو جائے، وہ لائٹ، وہ ہے العین المنفوش، رنگی ہوئی اور دھری ہوئی جو روئی ہے۔ حاصل یہ ہوا دونوں جگہ کا کہ یہ پہاڑ جو جمے ہوئے ہیں یہ بکھر جائیں گے، ریزہ ریزہ ان کا ہو جائے گا، جس طرح سے روئی کے ریزے بن جاتے ہیں، جس طرح سے راکھ جو ہے وہ بکھر جاتی ہے۔ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ بات ان کو دو ٹوک الفاظ میں بتائی جا رہی ہے، ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بنا کر بھیج دیا ہے، اور وہ رسول خوب یاد رکھو وہ تمہارے مقابلے میں گواہ بنے گا۔ آج جو معاملہ تم ان کے ساتھ کر رہے ہو اسی کے لیے وہ وٹنس بنے گا، گواہ بنے گا۔ تم نے اس کی بات مانی، ہمارا بھیجا ہوا رسول کہے گا مان لی، اور اس کی شہادت ظاہر ہے کہ معتبر ہوگی۔ اس کی شہادت اگر یہ ہوئی کہ نہیں مانی تو ظاہر ہے کہ اس کی شہادت کو بھی مانا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ رسول شاہد ہے۔ یوں تو ہر رسول اپنی امت کے لیے کے تعلق سے موافقت میں یا مخالفت میں شاہد ہوتا ہے اور ہوگا اللہ سبحانہ و تعالی، کیونکہ گواہ کی ضرورت کہاں پڑتی؟ جہاں کیس ہو، جس کورٹ میں کیس ہو وہیں اس کے وٹنس کی، اس گواہ کی گواہی کی ضرورت ہے۔ ہر رسول اپنی امت کے تعلق سے گواہ ہے اس کورٹ میں کہ جس سے بڑا کوئی کورٹ نہ ہوگا، عدالت عالیہ اللہ سبحانہ و تعالی کی قیامت میں جو قائم ہوگی۔ تو ہر امت کا نبی شاہد بن کر آئے گا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو ہے وہ اور انبیاء سے اس لحاظ سے مختلف ہوگی کہ ہر نبی اپنی امت کے حق میں، اپنے امت کے تعلق سے شاہد ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنی امت کے حق تعلق سے نہیں بلکہ اولین اور آخرین کے تعلق سے آپ شاہد ہوں گے۔ اس کو اس میں سورہ بقرہ میں بھی کہا گیا اور اسی طرح سے سورہ نساء میں بھی کہا گیا۔ سورہ بقرہ میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اے مسلمانوں، اے امت محمد علیہ صاحب الصلاۃ والسلام، ہم نے تم کو ساری دنیا کے انسانوں کے لیے گواہ بنایا، اور رسول کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے اوپر گواہ بنایا، گواہوں کے اوپر گواہ۔ تو یہ امت ساری دنیا کے انسانوں کے، حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے لے کر جتنے انسان آئے ان سب کے لیے یہ امت شاہد ہے، اور اس امت کی شہادت پر اسٹینڈ لگے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت سے، تو وہ شہید الشہداء ہیں۔ اور سورہ نساء میں فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ تو وہ کیسا دن ہوگا کہ جب ہم ہر امت کا ایک گواہ لائیں گے۔ وہ میں نے کہا رسول، ہر امت کے لیے گواہ کون ہوگا؟ وہ رسول کہ جو اس امت کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ہم آپ کو اے پیغمبر ان سب کے اوپر گواہ بنا کر لائیں۔ اس کی تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث میں خود فرمائی، فرمایا کہ قیامت میں اس عدالت میں جب عدالت قائم کی جائے گی اور فیصلے کے لیے امتوں کو لایا جائے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے سرکاری طور پر یہ الزام قائم کیا جائے گا کہ ہم نے اپنے پیغام تمہارے پاس بھیجے تھے، تم نے اس کو نہ سنا نہ اس کو مانا۔ وہ کہیں گے ہمارے پاس تو کوئی پیغام اللہ میں آپ کا نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے رسول بھیجے تھے۔ وہ کہیں گے ہمارے پاس کوئی رسول نہیں آیا اللہ میاں۔ تو آپ نے حدیث میں نوح علیہ السلام کا ذکر خاص طور پر کیا، مثلا قوم نوح۔ تو قوم نوح کہیں گے ہم نے تو دیکھا ہی نہیں، ہم نہیں جانتے کون رسول آپ کا آیا تھا۔ صاحب جھوٹ بول جائیں گے، اور اللہ میاں موقع دیں گے کہ اچھا بولو جتنا بولنا ہے۔ تو نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ تمہاری امت جو ہے
وہ انکار کرتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس کوئی رسول نہیں آیا، تم بتاؤ کہ تم نے ہمارا پیغام پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ کہیں گے خداوندہ میں نے پہنچایا، امت تو انکار کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے نوح علیہ السلام سے اور اسی طرح تمام ہر نبی سے، تمہارے پاس کوئی وٹنس ہے؟ انبیاء سے پوچھا جائے گا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے اس بات کے لیے کہ تم نے میرا پیغام اپنی امت تک پہنچایا؟ حدیث میں آتا ہے کہ وہ تمام انبیاء اس امت کا نام لیں گے کہ یہ امت آخری امت جو ہے وہ ہماری گواہ ہے۔ اس امت سے پوچھا جائے گا اور یہ سب گواہی دیں گے، ہاں ہم گواہی دیتے ہیں کہ نوح نے بھی پیغام پہنچایا، موسیٰ نے بھی پہنچایا، عیسیٰ نے بھی پہنچایا، سب نے پہنچایا۔ وہ امتیں کہیں گے خداوندہ ان کی گواہی کو ہم کیسے مان لیں؟ انہوں نے ہم کو نہیں دیکھا، ہم نے ان کو نہیں دیکھا، تو ان کی گواہی کیسے مانی جائے گی؟ گواہ کی گواہی اس وقت قابل اعتبار ہوتی ہے کہ جب وہ موقع کا شاہد ہو، جہاں وہ واقعہ پیش آیا وہ وہاں موجود ہو۔ یہ تو موجود ہی نہیں، تو ان کی شہادت کیسے معتبر ہوگی؟ اللہ میاں امت سے پوچھیں گے تم نے کہاں سے شہادت دے دی؟ تم جب نہیں تھے تو تم نے شہادت کیسے دی ہے؟ کہیں خداوندہ بے شک ہم نہیں تھے، مگر ہمیں یہ خبر ملی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے گا کیا آپ شہادت دیتے ہیں تمام انبیاء کے تعلق سے کہ انہوں نے پیغام حق پہنچایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت دیں گے کہ ہاں میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں۔ پوچھا جائے گا کس بنیاد پر؟ کہ مجھے جبریل نے خبر دی اور جبریل لوح محفوظ سے لائے اور لوح محفوظ میں جو کچھ آیا وہ ذات حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں شہادت دیتا ہوں۔ آخر کار اللہ کی شہادت پر ہی فیصلہ ہو جائے گا بالآخر، لیکن اس سے پہلے جو سب سے بڑی شہادت اولین اور آخرین کی ہوگی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ تو اس لیے یہاں فرمایا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا، ہم نے آپ سب کی طرف تمہاری طرف ایک رسول تمہارے مقابلے میں گواہ بنا کر یا تمہارے اوپر گواہ بنا کر بھیج دیا ہے۔ اب تمہیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ گواہی کا ریکارڈ بنا رہا ہے۔ وہ ریکارڈ کیسا بنتا ہے اب یہ تمہارے اختیار میں ہے۔ گواہ کو اپنے موافقت میں رکھنا چاہتے ہو کہ مخالفت میں رکھنا چاہتے ہیں؟ اور یہاں ایک بات یوں کہی ہے کہ ایک دکھتی ہوئی رگ جو ہے ایک اس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ رگ کیا ہے؟ پیغمبر کی بات کیوں نہیں مانی جا رہی؟ اس واسطے کہ وہ انا چھپی ہوئی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ وہ انا جانتے ہیں آپ؟ انا کا مطلب یہ ہے کہ ہم اتنے بڑے ہیں، ہم چودھری ہیں، ہم لیڈر ہیں، ہم مالدار ہیں، ہم کوٹھی بنگلے والے ہیں، ہم عزت والے ہیں، ہم خاندان والے ہیں۔ نبی کی بات کیسے مان لیں؟ تو ہم اپنے اسٹیٹس کو کیسے چینج کر دیں؟ اپنے معیار کو کیسے گرا دیں؟ یہ تھی وہ انا کہ پولیٹیکل اور فائنینشیل جو اسٹیٹس ہے اس کو لوز کرنے کے واسطے اس کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں، اس لیے پیغمبر کی بات نہیں مانی جاتی۔ تو یہ ہے وہ دکھتی رگ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے پولیٹیکل پوزیشن ہے کتنی بڑی، فائنینشیل کتنی بڑی تمہاری پوزیشن ہے، فرعون سے تو نہ بڑھ گئے؟ فرعون جو ہے وہ بے شرکت بلا شرکت غیر ایک ملک کا مالک بن کے بیٹھ گیا تھا، جس کی چاہے گردن اڑوا دے، جس کو چاہے زندہ چھوڑ دے، اور یہاں تک کہ طاقت اور قوت کا اتنا نشہ اس پر چڑھ گیا تھا کہ اس نے خدابندی کا اعلان کر دیا تھا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں، اور ہوں گے رب مگر میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ تو جس نے طاقت کے نشے میں اتنی بڑی بات کہہ دی تھی اس کے پاس کتنی بڑی طاقت نہ ہوگی؟ تم فرعون سے بڑھ کر نہیں ہو۔ ہم نے فرعون کے پاس ایک رسول بھیجا تھا، اور پھر کیا ہوا؟ رسول کا بگڑا کہ فرعون کا بگڑا؟ اس لیے اس بات کو کہا ہے، فرمایا کہ انا ارسلنا الیکم رسولا، ہم نے بھیجا تمہاری طرف ایک رسول جو تمہارے اوپر شاہد ہے، جیسا کہ ہم نے بھیجا فرعون کی طرف ایک رسول۔ فعصا فرعون الرسول، فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی۔ فاخذناہ اخذا وبیلا،
ہم نے پکڑا پھر اس کو بری طرح پکڑنا. بری طرح پکڑنے کے معنی یہ ہے چھوٹ کے نہ جا سکا, اور وہ سارا نشہ جو ہے وہ سر سے اتر گیا. چنانچہ جس وقت وہ ڈوب رہا تھا اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ, اس نے اس وقت کہا کہ آمنت برب ہارون و موسیٰ. ارے جیتے جی جس کو تو نہ مان سکا, اب مرتے وقت مان رہا ہے تو کیسا پکڑنا ہوا پھر اللہ کا. اس وقت کہتا ہے کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں. اسی بات سے اللہ تعالیٰ نے وہاں فرمایا کہ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المرسلین. اب تو کہتا ہے کہ میں ایمان لے آیا, اس سے پہلے جو تجھ کو جتنے موقع دیے گئے تو نافرمانی پہ رہا, اب کیسے مان لیا جائے گا تیرے ایمان کو؟ اس لیے کہ وہ ایمان کا وقت تھا ہی نہیں. ایمان کا وقت ہے کہ جس وقت آدمی کو زندگی کا اطمینان ہو کسی درجے میں, اسباب کے درجے میں, کہ ابھی جینا ہے. تو جینے کے لیے تو ایمان چاہیے, جینے کے لیے اسلام چاہیے. جب ایک آدمی جینے سے کلیتاً نا امید ہو گیا اور جان نکل رہی بدن سے, اب ایمان کہنے کے لیے چاہیے؟ سمجھ آیا نہیں؟ اللہ نے یہ ایمان اور اسلام کا مطالبہ اس دنیا کی زندگی کے لیے کیا ہے, اس آخرت کے لیے نہیں. آخرت میں تو اس کی جزا ملے گی, لیکن ایمان اور اسلام جو ہے وہ اس دنیا کی زندگی کے لیے. اور جب زندگی سے محروم ہو رہا, آپ کہ میں ایمان اب لاتا ہوں, کہیں گے واسطے لاتا بھائی اب تو. نمبر ایک. نمبر دو جو ہے وہ یہ, ایمان کہتے کس کو ہیں؟ ایمان نام ہے غیب کے مان لینے کا. الذین یؤمنون بالغیب, سورہ بقرہ میں پہلی آیتوں میں فرما دیا. ایمان کی دعوت دینے کے لیے قرآن آیا تو ایمان کہتے کس کو ہیں؟ فرمایا ایمان بالغیب. جو چیزیں غیب میں ہیں, اللہ کی ذات غیب میں ہے, جنت غیب میں ہے, جہنم غیب میں ہے, ان ساری چیزوں کو ماننا, یہ ہے ایمان. اور جب غیب غیب نہ رہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے ماننے کا نام ایمان نہیں ہوگا. آپ اس کو یقین تو کہہ سکتے ہیں, ایمان نہیں کہہ سکتے. اور مطالبہ یقین کا نہیں ہے, مطالبہ ایمان کا ہے. اسی واسطے سورہ الہاکم التکاثر میں فرمایا, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون, کہ تمہیں آج غفلت میں ڈال دیا ہے مال کی کثرت کے مقابلے نے. میرے پاس مال کتنا ہے, آپ کے پاس کتنا, ارے میں پیچھے ہی رہ گیا, مجھے آگے چلنا چاہیے. یہ ہے وہ تکاثر, غفلت میں ڈال دیا تمہیں. فرمایا یہاں تک کہ تم قبروں کی زیارت کر جاؤ, یعنی قبرستان پہنچ جاؤ, تب تک یہی دوڑ لگی رہے گی. فرمایا ہرگز نہیں, ابھی عنقریب پتہ چل جائے گا تمہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے. تو وہ کب پتہ چلے گا؟ ظاہر ہے کہ قیامت میں جب پردے اٹھ جائیں گے. فرمایا کہ لترون الجحیم, تم ضرور بھی ضرور جہنم کو دیکھو گے. فرمایا ثم لترونها عین الیقین, پھر تم یقین کی آنکھ سے اس کو دیکھو گے. یہاں لفظ یقین لائیں تو اس لیے آنکھ سے دیکھ لینے کے بعد مان لینے کا نام ایمان نہیں ہے, اس کا نام یقین ہے. جب تک غیب غیب ہے اس کو مانا, اب ایمان ہے. اور جب وہ مشاہدہ ہو گیا اب اس کا ماننا یقین کہلائے گا, ایمان نہیں. اس واسطے جب فرعون وہ غرق ہونے لگا اور ملک الموت اس کی روح نکالنے لگا, اب تو غیب غیب نہ رہا, مشاہدہ ہو گیا. اسی واسطے نزے کی جو کیفیت ہے سکرات کی, جس وقت بدن سے جان نکل رہی ہو, اس وقت کا نہ ایمان معتبر ہے نہ عمل معتبر ہے, یہاں تک کہ وصیت بھی معتبر نہیں ہے. اگر کوئی شخص جس وقت بدن سے جان نکل رہی وہ کہے میرا اتنا مال فلاں کو دے دینا, فلاں کو دینا, نہیں, اب نہیں. جس وقت بدن, کیونکہ اب اس کا تعلق اس دنیا سے ختم ہو رہا ہے, دوسری دنیا سے قائم ہو رہا ہے. اس وقت کے کسی فیصلے کا اور کسی اقدام کا اور کسی ڈیسیزن کا اعتبار نہیں. تو اس لیے میں نے کہا کہ یہاں جو بات فرمائی جا رہی وہ فرعون کے تعلق سے, کہ فرعون نے رسول کی نافرمانی کی, ہم نے اس کو پکڑا, پوری طرح پکڑنا. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. فرمایا اس روز اگر تم نے کفر کیا تو اس روز تم کیسے بچ سکو گے جس روز بچے بوڑھے ہو جائیں گے. یہ محاورہ جو ہے یہ دنیا میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صاحب, ارے صاحب اتنی مصیبتیں پڑی کہ بال سفید ہو گئے. مطلب یہ ہے کہ عمر سے پہلے بوڑھے ہو گئے, وقت سے پہلے. عمر تو اتنی نہیں مگر بوڑھے نظر آ رہے ہیں. قیامت کی ہولناکی جو ہے
وہ بچوں کو بوڑھا کر دے گی اس مصیبتوں کی وجہ سے، اس دن کی آفتوں کی وجہ سے۔ السماء منفطر بہ، اور آسمان پھٹ پڑے گا اس دن۔ کان وعدہ مفعولا، فرمایا یہ وعدہ ہے جو پورا ہو کر رہے گا۔ ان ہذہ تذکرہ، یہ ایک نصیحت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک ایک خالی ایسے قانون کی کتاب نہیں ہے کہ صاحب اس قانون کے بارے میں یوں پتہ نہیں ہے کہ اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے، ہمارا کیا نقصان ہے، مان لیں گے تو کیا فائدہ ہوگا، نہیں مانیں گے تو کیا نقصان ہوگا۔ قرآن ایسی کتاب نہیں ہے۔ قرآن ایسی کتاب ہے کہ سمجھا کر بتاتا ہے کہ جن چیزوں کا تم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے اس میں مطالبہ کرنے والے کا فائدہ نہیں، جن سے مطالبہ کیا جا رہا ان کا فائدہ ہے۔ تم عمل کرو گے تمہارا اپنا فائدہ ہوگا، نہیں عمل کرو گے تمہارا اپنا نقصان ہوگا، ہمارا کچھ نقصان نہیں۔ اسی لیے قرآن حکیم میں کہیں کہیں بالکل دو ٹوک انداز میں کہا گیا، قل الحق من ربکم، آپ کہہ دیجیے تمہارے حق رب کے پاس سے حق تو آ چکا، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اب تم میں سے جس کا دل چاہے ایمان لے آؤ، جس کا دل چاہے کفر کرو۔ اس کا مطلب یہی ہوا کہ نہیں مانو گے تو ہمارا کیا نقصان ہو جائے گا، تمہارا اپنا نقصان ہونا ہے۔ اس لیے یہاں بھی لفظ تذکرہ لائیں، یہ ایک نصیحت ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، تو جس کا دل چاہے وہ اپنے رب کی طرف یہ راستہ بنا لے، یعنی رب تک پہنچنے کا ذریعہ جو ہے وہ یہی قرآن ہے۔ اس قرآن کو اپنے لیے ذریعہ تجویز کر لے، وصل حق اس کو حاصل ہو جائے گا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کو حبل اللہ المتین کہا گیا، اور قرآن میں بھی یہ لفظ آیا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ مفسرین سب کہتے ہیں حدیث کی بنیاد پر کہ اللہ کی رسی سے مراد حبل، رسی کو کہتے ہیں، تو حبل سے مراد کیا ہے؟ قرآن ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو وضاحت کے ساتھ حبل کہا، تو فرمایا کہ وہ حبل اللہ المتین، یہ مضبوط رسی ہے۔ اسی لیے علماء کا کہنا یہ ہے کہ وہ رسی ہے کہ جو چھوٹ تو سکتی ہے، ٹوٹ نہیں سکتی، المتین چونکہ کہا گیا، مضبوط ہے رسی۔ تو یہ تو ہو جائے گا کہ بھئی آپ کے ہاتھی سے چھوٹ جائے، لیکن یہ کہ ٹوٹ جائے رسی، اس کا امکان نہیں، مضبوط رسی ہے۔ تو قرآن جو ہے، ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جس نے اس قرآن کو تھام لیا، اس رسی کو، تو یہ رسی چونکہ اللہ کی طرف سے لٹکائی ہوئی ہے، لازمی طور پر اس کو سنبھالنے والا جو ہے وہ اللہ تک پہنچ جائے گا، اور جس نے اس کو چھوڑ دیا اس کے اللہ تک پہنچنے کی کوئی صورت نہیں ہے، یعنی وصل رب حاصل ہونے کی۔ اس لیے یہاں بھی اس کو فرمایا فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، تو جو چاہے اس تذکرے کے ذریعے سے اپنے رب تک راستہ بنا لے۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، فرمایا اصل میں یہاں میں یاد دلا دوں، شروع صورت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا ہدایت فرمائی تھی؟ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ، تو آپ آدھی رات، دو تہائی رات، یا آدھی رات سے کچھ کم کچھ زیادہ آپ نماز میں کھڑے رہیں، یہ وہاں ہدایت دی تھی۔ ظاہر ہے کہ صحابہ نے اس پر عمل شروع کیا۔ اب مشکل کیا پیش آئی صحابہ کو؟ مشکل یہ پیش آئی دو طرح سے۔ مشکل یہ پیش آئی کہ ان کو یہ اندازہ لگانا مشکل ہو جاتا تھا بعض دفعہ، پتہ نہیں وہ تہائی رات تک ہم کھڑے رہے کہ نہیں کھڑے رہے۔ ارے بھائی وہ گھڑیاں بڑیاں تھوڑی تھی کہ رات کو گھڑی دیکھ کے انہوں نے کہا کہ صاحب 8 گھنٹے کی رات ہے تو 8 گھنٹے کو 3 حصوں پہ ڈیوائڈ کر دو تو کتنا ہوتا ہے، بھائی اندازے سے قائم ہوتا تھا۔ تو اب اندازے سے 1/3 جو ہے، 1/3 حصہ رات کے کھڑے ہونا ہے اور اس سے کم ہونا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اب انقص منہ قلیلا او زد علیہ، کہ آدھی رات سے تھوڑا کم یا اس سے کچھ زیادہ۔ تو آدھی رات سے تھوڑا کم جو ہے واقعتاً ہم اتنا کھڑے رہیں یا اس سے کم تو نہیں ہو گئے، سمجھ میں آیا؟ یہ ایک خیال تھا۔ اگر کم رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا مواخذہ ہوگا۔ ایک پریشانی تو یہ رہی۔ دوسری پریشانی کیا ہوئی؟ اور وہ یہ کہ دن میں خود اللہ میاں نے وہاں فرمایا تھا ان لک فی النہار سبحا طویلا، کہ دن میں تو آپ کی بہت سی مشغولیات ہیں، تو وہاں وہ سبب بتایا تھا رات کو طویل عبادت کا، لیکن حقیقتاً یہی ایک عذر بھی بن گیا صحابہ کے حق میں کہ دن بھر محنت مزدوری کریں،
رات کو سونے کا وقت ہے اور اللہ میاں نے کہہ دیا کہ آدھی رات یا آدھی سے کچھ زیادہ یا آدھی سے تھوڑا کم وہ جاگو اور کھڑے رہو، تو بیچارہ محنت مزدوری کرنے والا رات کو لازمی طور پر اتنی عبادت کرے تو مشکل ہو جائے گی نا۔ یہ ہے دو پریشانیاں جو صحابہ کو پیش آئیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حصہ جو ہے چونکہ بعد میں نازل ہوا اس میں، اور 1 سال تقریباً 10 مہینے یا 1 سال کے بعد نازل ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں کمی فرمائی، اسی لیے فرمایا کہ تیرے رب کو معلوم ہے کہ جب آپ کھڑے ہوتے ہیں 2/3 رات کے قریب اور یا آدھی رات کے قریب یا 1/3 رات کے قریب، اور آپ کے ساتھ ایک جماعت ہوتی ہے جو اسی طرح کھڑی رہتی ہے، فرمایا کوئی بات نہیں، واللہ یقدر اللیل والنہار، اللہ میاں نے ایک اندازے مقرر کر رکھے ہیں دن اور رات کے، ظاہر ہے کہ وہ تم اندازے اس طرح نہیں قائم کر سکتے۔ علم ان لن تحصوہ، اللہ کو معلوم ہے کہ تم صحیح جو ہے اس کا میجرمنٹ نہیں کر سکتے، کہ رات کا اتنا حصہ جو اللہ نے جس کے لیے فرمایا تھا وہ صحیح اس کے مطابق عبادت ہو گئی کہ نہیں۔ فتاب علیکم، فرمایا اللہ نے مہربانی سے اب تمہاری طرف توجہ کر لی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اس میں اب تخفیف کی جا رہی ہے، نرمی کی جا رہی ہے۔ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، اب جتنا تمہارے لیے آسان ہو اتنا تم قرآن پڑھ لیا کرو۔ ظاہر ہے کہ قرآن ہی کو طویل پڑھنا تھا، اسی سے نماز طویل ہونی تھی، اب قرآن کو جب مختصر کیا جائے گا نماز خود بخود مختصر ہو جائے گی، اس لیے فقرؤوا ما تیسر من القرآن سے تمام مفسرین نے کیا مراد لی ہے کہ اب رات کی نماز کو تم مختصر کر سکتے ہو۔ اس سے ایک نقطہ بھی سامنے آیا، اور وہ یہ کہ قرآن اور نماز کا رشتہ اس سے معلوم ہو گیا۔ سمجھ میں آیا؟ قرآن اور نماز کا رشتہ، قرآن اور نماز کا رشتہ ایسا ہے جیسے کسی برتن کا اور برتن کے اندر جو چیز رکھی ہوئی اس کا۔ سمجھ میں آیا؟ مثال کے طور پر دودھ دان ہے، ملک پاٹ، اس کا رشتہ کیا ہے بھائی؟ ایک کو آپ ظرف کہتے ہیں اور دوسرے کو جو اس کے اندر ہے اس کو عربی مظروف کہتے ہیں، لیکن اصل چیز قابل قدر چیز کون سی ہوتی ہے؟ برتن، یا جو برتن کے اندر جو چیز ہے وہ ظاہر ہے کہ وہی تو ہوتی ہے نا بھائی۔ دودھ دان چاہے کتنا بھی قیمتی ہو اور دودھ چاہے وہ 10 ہی پیسے کا ہو، مگر جو ویلیویبل قیمتی جو چیز اور مقصود جو ہے وہ دودھ ہے نا کہ دودھ دان۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نماز جو ظرف ہے وہ کتنی بھی اہم ہو، لیکن اس سے اہم جو ہے وہ قرآن ہے جو اس کے اندر پڑھا جا رہا ہے۔ تو اسی واسطے نماز کے قرآن کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی، قرآن جو ہے وہ پڑھنا ضروری ہے، فرض ہے، چاہے ایک آیت کے برابر بھی اگر پڑھ لیا گیا قرآن تو فرض تو ادا ہو جائے گا۔ اب باقی اور جو ہے وہ واجب اور سنت ہے۔ سورہ فاتحہ مثلا پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ کا پڑھنا وہ واجب ہے، نہیں پڑھیں گے تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، جیسے واجب کے چھوٹنے سے سجدہ سہو ہوتا ہے۔ دوسری سورت کا ملانا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سنت ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فرض کے اندر واجب ہے اور نوافل کے اندر ایک سنت کا درجہ ہے، ایک فرق کیا گیا۔ لیکن سورہ فاتحہ کے واجب ہونے میں اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں موجود ہے، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب۔ تو مطلب یہ کہ یہ تفصیلات تو فقہی ہیں جو احادیث کے مختلف حدیثوں کی بنیاد پر ہیں۔ اب اس میں بعض نے بغیر فاتحہ کی نماز نہیں، تو بعض ائمہ نے لیا کہ ہر ایک کو پڑھنا ہے، چاہے وہ امام ہے کہ چاہے مقتدی ہے کہ چاہے منفرد ہے، ہر ایک کو پڑھنا ہے، اس لیے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب۔ بعض ائمہ نے یہی لیا اس کو، بعض ائمہ نے اس کو کہا کہ یہ حدیث اپنی جگہ ہے، بالکل صحیح ہے، مگر ایک دوسری حدیث بھی تو ہے۔ دوسری حدیث یہ ہے کہ مالی انازع فی القرآن، آپ ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے اور پیچھے صحابہ پڑھ رہے تھے، اس میں جو ہے وہ کچھ اب ہوتا ہے نا بھائی، کسی کی آواز ہلکی کسی کی تھوڑی سی نکل گئی، تو اب وہ جو آواز آپ تک پہنچی تو آپ نے فرمایا مالی انازع فی القرآن، کیا ہو گیا کہ میرے سے آواز قرآن کی ٹکرا رہی ہے۔ اور اسی طرح سے آپ نے فرمایا کہ قراءۃ الامام قراءۃ لہ، امام کی قراءت جو ہے وہ مقتدی کی قراءت ہے۔ اس طرح کی تمام روایتوں کو سامنے رکھ کر دوسرے ائمہ نے یہ بات نکالی کہ بھئی ٹھیک ہے، مقتدی کا سنتے رہنا توجہ کے ساتھ اور امام کا قراءت کرنا وہ ان سب کے لیے کافی ہوگا، یہ ایک بات کہی گئی ہے۔
تو بہرحال یہ تو میں نے کہا کہ حدیث کے اختلاف کی بنیاد پر ائمہ کا یہ اختلاف ہے اور ہر ایک کے سامنے حدیثیں موجود ہیں، لیکن قرآن جہاں تک نفس قرآن کا تعلق ہے، ظاہر ہے کہ بچہ ایک آیت کیوں نہ ہو، اس کا نام قرآن ہے، اس کا پڑھنا نماز میں فرض ہے، وہ اگر نہیں پڑھا گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ تو فرمایا کہ فقرؤوا ما تيسر من القرآن علم ان سيكون منكم مرضى، وہ جو میں نے بتایا تھا نا کہ ایک تو یہ کہ ٹائم کو میجر کرنا مشکل ہوا صحابہ کے لیے، تو کہا گیا اب فکر چھوڑ دو۔ دوسری پریشانی کیا پیش آئی کہ دن میں بہت سے کام تھے، تھک تھکا کر کے رات کو اتنی لمبی عبادت کرنا ہر دن آسان نہیں، پھر ہو سکتا ہے کوئی آدمی بیمار بھی ہو، کسی کو سفر بھی پیش آ جائے، سفر میں تو فرض نماز ہی آدھی ہونے جا رہی ہے، اب اس میں کہیے کہ تہجد اتنی لمبا پڑھیے تو کیسے آسان ہوگا، اس لیے تخفیف کی گئی ہے۔ تو فرمایا کہ علم ان سيكون منكم مرضى، جان لیا کہ تم میں سے کچھ لوگ